الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے یہاں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کے یہاں خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی حقیر ہو، انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کتنی مقبولیت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کتنا نواز دے، اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو کتنا نواز دے، یہ کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی یوپی میں ایک بہت ہی معروف و مشہور ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم اسلامیہ بستی۔ یہ حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے، جسے حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کے اشارے پر سن 1980 میں قائم فرمایا تھا، جو اب پورا ملک اس سے استفادہ کر رہا ہے، اور اس کا فیض پورا ملک ہی کیا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ جو واقعتاً حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا اثر نہیں تو اور کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم اسلامیہ بستی سے بھی بڑے بڑے ادارے، پرانے ادارے ہیں جن کا نام دنیا جانتی تک نہیں، لیکن یہ چند سالوں میں دارالعلوم اسلامیہ بستی نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، اور ایسے فضلاء، ایسے علماء تیار کیے ہیں کہ واقعتاً پورا ہندوستان ان پر رشک کرتا ہے۔ دارالعلوم اسلامیہ بستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں حضرت مولانا استاد الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے صاحبزادوں کو یہاں پر تعلیم دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم اسلامیہ بستی کی علماء کرام میں کیا اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے، جب اخلاص ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اساتذہ، ایسے علماء، ایسے فضلاء پیدا فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر دنیا رشک کرتی ہے۔ چنانچہ بھی کل کی بات ہے، دارالعلوم اسلامیہ بستی کے جو بانی ہیں مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حیات و خدمات پر ایک کتاب سامنے آئی جس کے مرتب ہیں حضرت مولانا محمد اسعد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا محمد اسدد صاحب قاسمی ندوی، جو مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو اپنے والد گرامی مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو شرور و فتن سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے۔ جو ابھی کل کی بات ہے، مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کا اجرا فرمایا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مہمان خانے میں۔ اس میں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بستی میں اور مراد آباد میں جو علم دین کی خدمات انجام دی ہیں، ان سے انشاءاللہ پوری دنیا، رہتی دنیا تک استفادہ کرتی رہے گی، اور پورا ثواب انشاءاللہ حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ میرے دوستو، یہ حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا اثر تھا جسے اللہ نے قبول کیا، اور آج ان کا اثر پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے دعا کرنا پڑتی ہے، اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اللہ سے انسان لو نہ لگائے، اللہ سے تعلق خاص نہ ہو، کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے۔ جس وقت مولانا باقر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم اسلامیہ بستی کی بنیاد ڈالی تھی، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ بستی میں یہ قائم ہونے والا ادارہ
اتنا زیادہ ترقی کر لے گا، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ وہاں کے پڑھنے والوں پر لوگوں کو رشک آتا ہے اور رشک کرتے ہیں کہ یہ دارالعلوم اسلامیہ بستی کا پڑھا ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جب آج سے 15-20 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کا دارالعلوم اسلامیہ بستی کے طلبہ قصد کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، تو وہاں پر بچے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی تیرا داخلہ تو دارالعلوم دیوبند میں پکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو دارالعلوم اسلامیہ بستی سے پڑھ کے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے اور اس ادارے کو شرور و فتن سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، مکاروں کے مکر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔